بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین صرف 180 بار پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب اور مستند وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی اس کو کرے گا، اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پر ایسے کھول دی جائے گی، ایسے اللہ پاک اس شخص پر اپنا کرم فرمائیں گے کہ جس چیز کو وہ شخص ہاتھ لگائے گا وہ چیز سونے جواہرات کی طرح قیمتی بن جائے گی۔ یہ ایک ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی کبھی بھی کوئی ایسی حاجت باقی نہیں بچے گی جو کہ قبول نہ ہوئی ہو۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ 100% گارنٹی کے ساتھ کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کو جو بھی اپنے عمل میں لائے گا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ کے حکم سے اس پر رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر برکت کے دروازے کھلیں گے، ایسی انوکھی کرم نوازیاں اس پر ہوں گی کہ اس کی زندگی کے رنگ ڈھنگ ہی بدل جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے کہ روزانہ 2 نفل پڑھنے ہیں، لیکن وہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ آپ 2 نفل پڑھ کر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پر 180 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے۔ بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کو آپ نے 180 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہو بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ سے اپنی حاجت کو بیان کر کے ان کا حل مانگنا ہے، اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ سے بیان کرنے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے تمام تر مسائل رکھ دینے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں ان کو بانٹوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو یقین کے ساتھ مانگے، جو اس کو شکر گزاری کے ساتھ مانگے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر زیادہ کر دوں گا، ان کی فراوانی کر دوں گا، تم پر کھول کے رکھ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو ہمارے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اللہ پاک تو ہماری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہماری ہر حرکت سے، ہر چیز سے واقف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو آج کا یہ وظیفہ اسی لیے خاص ہے کہ اس وظیفے کی مناسبت سے میں نے آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بھی شیئر کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ یہ وظیفہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، کثرت سے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ واقعہ بھی اس وظیفے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ ان کا لقب ہی کلام اللہ تھا۔ ان کے دور میں ایک نہایت ہی مفلس انسان تھا۔ اس کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ کھانے کو کچھ۔ مختصر یہ ہے کہ وہ انتہائی غربت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اپنے آپ کو اس نے مٹی میں چھپایا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ان سے عرض کرتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ سے کلام کرتے ہو، آج جب تم اللہ سے کلام کرو تو میرا بھی ایک مطالبہ اپنے رب کے سامنے رکھنا اور اپنے رب سے پوچھنا کہ میرے حالات کب بدلیں گے۔ میں تو مفلسی سے تنگ ہوں، میرے اللہ سے کہو کہ میرے حالات بھی بدل دے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو بھی جواب دے تو مجھے بتانا
جانا کہ میں کیا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب آگے جاتے ہیں تو ایک دوسرا شخص ان سے ملتا ہے۔ وہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس رزق کی بہت فراوانی ہے، میرے پاس تو اتنا رزق ہے کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا رزق تھوڑا کم ہو جائے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ مجھے بتائے کہ میں کیا کروں کہ میرے رزق میں کمی آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور آگے بڑھ گئے۔ جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے مسائل کو بھی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جو پہلا شخص آپ سے ملا ہے، جو غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، اسے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ جب وہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس کے حالات کو بدل دوں گا۔ اور جو دوسرا شخص آپ سے ملا جس نے کہا کہ میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، دولت کے انبار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کم ہو جائے، تو آپ اس سے کہیے کہ میری ناشکری کیا کرے، تو ناشکری کرنے سے اس کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور جب دولت مند آدمی سے ملتے ہیں تو اس وقت وہ شخص اپنے باغ میں بیٹھا ہوا انار کھا رہا تھا اور اس نے ابھی ابھی انار توڑ کر اس کا ایک دانہ اپنے منہ میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری کرو، تمہارا رزق کم ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں اس کریم رب کی ناشکری کیسے ادا کروں جو مجھے یہ رزق عطا کرتا ہے۔ ابھی یہی اس شخص کا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ انار نیچے گر پڑا۔ جب نیچے دیکھا تو وہاں انار کی جگہ ہیرے جواہرات بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ اس شخص کے شکر ادا کرنے سے اللہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے انار کو بھی ہیرا بنا دیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اس مفلس اور نادار آدمی کے پاس آئے، اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تیرے بھی حالات بدل دوں گا۔ اس مفلس آدمی نے کہا کہ میں شکر کس بات کا ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا۔ ابھی یہی کہا تھا کہ جس مٹی میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہٹا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے، ہمیشہ شکر ادا کرتے رہا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم پر کیسے بھی حالات آئیں، اللہ پھر بھی ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جب بھی خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا کہ اس کی اولاد کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت یہ سن کر مایوس ہوئی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کی اور چلا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے اور اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے جشن کی وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔
آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، مگر اللہ نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے اولاد سے نواز دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے آ، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ وہ واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور بھی زیادہ مشکل کام ہے، مگر اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل پڑے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد کہیں سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جنگل میں وہی فقیر بیٹھا تھا جس نے اس عورت کے لیے بچے کی دعا کی تھی۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ ماجرا سن کر اس فقیر نے بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے، کوئی چاقو ہے آپ کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاقو نکال کر اسے دے دیا۔ چاقو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہی لگے تھے کہ فقیر نے انہیں پکارا اور کہا کہ رک جاؤ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے حصے کا گوشت منگوایا ہو، میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنے ہاتھ سے، کاندھے سے، پیٹھ سے، جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور اللہ کے حضور جا کر حاضر ہوئے اور کہا کہ گوشت کے ٹکڑے لے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلاں جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا، اسی کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے اپنے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے، تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا؟ اے موسیٰ، گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لیے دعا بھی کر سکتا تھا، مگر تو نے نہیں کی۔ اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے قبول کر لی۔ بے شک خدا اپنے نیک بندوں کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا کا زیادہ عزیز بندہ وہی ہے جو کثرت سے اس کا شکر ادا کرے۔ آج میں جو وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، آپ بے شک خوشحال ہیں یا تنگ دست ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہوں، نماز پڑھیں، رمضان شریف کے روزے رکھیں۔ جو صاحب استطاعت ہیں یعنی جن کے پاس زیادہ مال ہے، وہ زکوٰۃ بھی لازمی دیں، اپنے مالوں کو حلال کریں، اللہ کے حکم پر جو ہے وہ اس کی تعمیل کریں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ جس بھی حال میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لائیں اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو بھی اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے تمام اعضاء کو درست بنایا ہے، اندھا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، پھر اس کے بعد تیسرا شکر تو یہ بنتا ہے کہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ یہ ایسی امت ہے کہ جس کی ہر نبی نے خواہش کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی میں لائیے گا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ اس وظیفے کو ہر روز ہی کریں، نہیں تو ہفتے میں لازمی کریں۔ اس کے لیے پہلے آپ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے
پڑھیے۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 180 مرتبہ 180 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا، آپ کے لیے اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھولے گا، اور آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے اسے آپ کے لیے سونا بنا دے گا۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہر حال میں میرے رب کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر بھی مہربان ہوتا ہے۔ رب کس طرح سے آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے اور اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ صرف اور صرف میرے رب سے جڑے رہیے، اللہ سے جڑے رہیں، صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نامراد اور مایوس نہیں لوٹیں گے۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھانے پڑیں اور وہ خالی لوٹیں، لیکن شرط ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا سیکھیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو میں کہی گئی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔